السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاری ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ اللہ کی توفیق و عنایت سے ہمارا سلسلہ وار درس حدیث زجاجۃ المصابیح چل رہا ہے، جو کہ تصنیف ہے حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور حقیقت میں مہاجر وہ شخص ہے کہ جو ان چیزوں سے رک جائے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ معزز ناظرین محترم، اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی پہچان، علامت اور اس کی شناخت کو بتلا رہے ہیں کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، ان کی دل آزاری کا سبب بنے، بلکہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو راحت دینے والے، سکون دینے والے کام کرتا ہے، کیونکہ اسلام یہ نکلا ہی ہے سلامتی سے۔ جہاں بھی مسلمان ہوگا تو پھر وہاں پر امن ہوگا، سلامتی ہوگی، بھائی چارہ، اخوت، محبتیں ہوں گی۔ مومن کسی کو تکلیف دینے والا اپنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، کیونکہ زبان ہی کے ذریعے شہادتین کو ادا کر کر انسان مسلمان بنتا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، تلاوت قرآن اور بہت سی بڑی بڑی عبادتوں کو ایک مسلمان زبان ہی کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف زبان ہی کے ذریعے کئی بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، کسی پر غلط الزام لگانا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا ہے۔ الغرض زبان ہی کے ذریعے انسان اچھے بھی کام کرتا ہے اور برے بھی کام کرتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث کا یہی مفہوم ہے کہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان جنتی بھی بنتا ہے اور دوزخی بھی بنتا ہے۔ جو اس کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اس کو جنت میں لے جاتی ہے، اور اس کا غلط استعمال ایک مسلمان کو دوزخ کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبان یہ عجائبات صفات الہی میں سے ہے، اگرچہ کہ دیکھنے میں یہ ایک گوشت کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر چیز زبان ہی کی تصرف میں ہے، کیونکہ وہ ہر معدوم اور معلوم ہر چیز کو وہ بیان کر دیتی ہے۔ اور زبان یہ عقل کی نائب ہوتی ہے، کیونکہ عقل میں جو کچھ بھی وہم خیال اور جو بھی باتیں پیدا ہوتی ہے، زبان ہی اس کی تعبیر کرتی ہے، اور انسان کے کسی اور دوسرے عضو کو یہ خصوصیت، یہ صفت حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اپنے زبان کی حفاظت کی تاکید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں شارحین بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں پہلے زبان کا ذکر کیا گیا، پھر ہاتھ کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کیونکہ جو زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان سے کہی جانے والی باتوں سے جو انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے دی جانے والی تکلیف سے زیادہ اشد اور سخت ترین ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہاتھ کا ذکر کیا۔ جیسے مثلا اگر کوئی شخص کسی کو اپنے ہاتھ سے ایک تھپا مار دیتا ہے تو پھر کچھ وقت کے لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی شخص زبان سے کسی کو بری بات کرتا ہے، کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچنے والی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو پھر
کئی مہینوں تک، کئی وقت تک، کئی طویل وقت تک اس بات کو انسان نہیں بھولتا جو زبان سے تکلیف دی جاتی ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو نیزے کے جو زخم ہوتے ہیں، تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں ایک وقت کے بعد، لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے، وہ کبھی ہی مندمل نہیں ہوتے، کیونکہ زبان سے جو باتیں کہی جاتی ہے انسان اس کو بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے، اور ان باتوں کو یاد کرنے سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ پہچان، یہ علامت ہی بتلائی کہ مومن اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور کامل مسلمان کہلانے کا اس کو اس وقت تک حق نہیں ہے کہ جب تک اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اور حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے کون سی چیز کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیتے ہیں؟ تو آقا نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ یہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ خطرناک عضو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جاتا ہے اور دوزخ میں بھی جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا انسانی اعضاء میں زبان کو قابو رکھنے کی ضرورت ہے، کسی اور عضو کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انسان پر بہت سی آفتیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہو، بہت سی آفتیں جو انسان پر آتی ہے وہ زبان ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور انسان کے، ایک مسلمان کے سر پر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں، گناہوں کا بوجھ لانے میں جو کردار، جو کام زبان کرتی ہے، انسان کا کوئی اور دوسرا عضو اس میں اتنا حصہ ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی بھی شخص مجھ کو زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اسی لیے معزز ناظرین و سامعین محترم، زبان کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی بات اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، لیکن سامنے والے پر اس زبان سے کہی ہوئی بات کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے دل کو کیا ٹھیس پہنچتی ہے ہم کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کلام نہ کرو کہ تم کو بعد میں جا کر پچھتاوا ہو۔ تو پھر مومن کبھی ایسی بات نہیں کرتا اپنی زبان سے کہ جس کی وجہ سے اس کو آگے چل کر پچھتاوا ہو، اور اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہرگز تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی یہ شان ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا بنے۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو ترک کرنے کے، لیکن شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنی اسلام کو بچانے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت کی فضیلت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت کر جاتے ہیں، اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور مہاجرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ رہیں گے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ہجرت فرض نہیں، اگر کوئی چاہے تو مستحب ہے۔ ایک اور ہجرت ہے جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اور جس کو ہر مسلمان گھر بیٹھے کر سکتا ہے، اور یہی فضائل اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ہجرت یہ ہے کہ نفس و شیطان ہم پر طرح طرح کے مظالم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آئے دن گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی میں ہیں، ہم عیبوں کو ہنر سمجھ کر اللہ کے احکام سے دور ہیں، اللہ کی تابعداری سے ہم رک رہے ہیں۔ تو دل کی آنکھوں کو اندھا کر کر اور کانوں کو بہرا کر کر ہم نے خدا سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ان حالات سے ہجرت کرو اور نیکیوں کو اپنا وطن بناؤ اور اس پر صبر کرو تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ تو معلوم ہوا کہ فی زمانہ جو ہجرت ہے وہ ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، شیطان کی پیروی کرنا چھوڑنا، یہ حقیقت میں فی زمانہ یہ ہجرت ہے۔
اور یہ ہجرت کرنے والے کو بھی وہی ثواب کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑتا ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین محترم، یہ چند ضروری باتیں اس حدیث پاک کے متعلق آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور اپنی زبان اور ہاتھ اور تمام اعضاء کی حفاظت کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔